2 محرم گزر گئی. رسم تو یہی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل سے متعلق مطالب پیش کیے جاتے ہیں، مصائب. تو عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں، کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھے. مسلم صرف ایک تھے. تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن میرا وعدہ ہے جتنی دیر پڑھوں گا آپ مصاب ضرور ہوں گے، ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا. آپ نے کبھی سوچا جناب مسلم کوفے میں شہید ہوئے لیکن شہدائے کربلا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک، انہوں نے امام حسین کی محبت میں جان دی ہے، اور دوسرے جب شہید ہوئے تو بہت پیاسے تھے، پیاس میں اس دنیا سے گئے. آپ کے ذہنوں میں ہے کہ طوعا نے، ایک مومنہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا دہلیز پہ کوئی بیٹھا. سوال کیا، بڑا پرآشوب دور ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے آپ؟ کہا گھر تو وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو، جو بے گھر ہو وہ گھر کہاں جائے گا. کہا آپ بے گھر کیوں ہیں؟ کہا میں پردیسی ہوں. کہا کہاں سے آئیں؟ کہا مدینے سے. کہا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. وہ مؤمنہ تھی، فوراً سوال کیا، کہا کون سے عقیل کے بیٹے ہیں؟ کہا عقیل ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا ہوں. کہا یہ عقیل وہی تو نہیں جو علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں؟ کہا ہاں. کہا علی میرے چچا تھے، حضرت امیر المومنین میرے چچا تھے، اور میں ان کا داماد بھی ہوں. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں مولا کی ماننے والی ہوں، میں علی کی ماننے والی ہوں، آئیے. اور بزرگ تھی، بوڑھی تھی، مولا کا دور دیکھا تھا کوفے میں. کہا آئیے میرے گھر میں پناہ دے دیتی ہوں. کہا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں آ جائیں. کہا نہیں، میں پناہ دیتی ہوں، میرے گھر میں جگہ ہے، کھجرا موجود ہے، آپ وہاں. کہا کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے؟ کہا ہو سکے تو پانی لا دیجئے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں. جناب مسلم نے وضو بجا لائے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگے. جب تہجد مکمل کی تو کچھ دیر آرام کے لیے لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی. جیسے آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا جناب امیر آئے ہیں اور کہتے ہیں مسلم میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. جناب مسلم کی آنکھ کھلی، سمجھ گئی یہ میری آخری رات ہے، میرے چچا مجھے لینے آئے ہیں. بس بھی عجیب و غریب کیفیت ہے. جناب مسلم بہت مظلوم ہے. پیش کروں چند جملے مصائب کے. تو عزیزان گرامی، جناب مسلم رات گزر گئی، سارے مصائب میں نے چھوڑے. اس مؤمنہ کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کا کارندہ تھا، سپاہی تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ گھر میں مسلم موجود ہیں، فوراً مخبری کر دی. عبید اللہ بن زیاد سے کہا ہمارے گھر میں مسلم نے پناہ لے رکھی ہے. اس نے فوراً کہا 400 سپاہیوں کو بھیجو، مسلم کو گرفتار کر لیں. جیسے ہی سپاہیوں کی آواز سنی، جناب مسلم نے فوراً تلوار ہاتھ میں لی، گھر سے باہر نکلنے لگے. اس مؤمنہ نے کہا باہر مت جائیے، بہت زیادہ لشکر ہے. کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اپنے گھر میں پناہ دی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر پہ حملہ ہو. سوال کروں، جو کسی غیر مومنہ کے گھر پہ حملہ برداشت نہ کرے، کیسے برداشت کیا ہوگا کہ مولا حسین کے خیموں پہ اشقیاء حملہ کر دیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار کھینچی اور اس مومنہ کے گھر سے باہر آ گئے. مقابلہ کرنے لگے، تمام کے تمام 400 افراد کو تہہ کر دیا. وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، بہت شجاع ہیں جناب مسلم. 400 افراد کو قتل کر دیا. اس آدمی نے دوبارہ کہا وہ مارے گئے ہیں اور لشکر بھیج. عبید اللہ بن زیاد نے 300 افراد اور بھیجے. پھر تیسری مرتبہ کہا وہ بھی مارے گئے، 200-300 افراد اور بھیجے. جب تیسری چوتھی مرتبہ فوج منگوائی تو عبید اللہ بن زیاد ملعون نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے لشکر کو منگوا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کوفے کا بقالی نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے. کہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا پھر دھوکہ دے کے گرفتار کر لو. انہوں نے زمین میں گڑھا کھودا، اس پہ گھاس رکھی، جناب مسلم کو مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے. جناب مسلم آگے بڑھ رہے تھے. اچانک گڑھے میں جیسے ہی گرے تو ان سب نے کہا مسلم ہم امان دے رہے ہیں، مقابلہ نہیں کریں گے، تلوار دے دیں. کہا قسم کھا کے وعدہ کرو. کہا ہم قسم کھاتے ہیں حملہ نہیں کریں گے. جناب مسلم نے تلوار باہر پھینکی گڑھے سے. جیسے ہی تلوار پھینکی انہوں نے رسیاں زنجیریں جناب مسلم کے گلے میں ڈالیں. جیسے ہی زنجیریں ڈالی تو جناب مسلم نے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے. تم کیسے مسلمان ہو، قسم کھا کے دھوکہ دیتے ہو. بس ایک مرتبہ گرفتار کیا، زنجیروں میں رسیوں میں لے جانے لگے. اب جب راستے میں، اب میری طرف دیکھیے گا، جب راستے میں جناب مسلم کو مارا نا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار سے، چہرے پہ
جگہ جگہ کٹنے کے نشان تھے، لب کٹ گئے اس دوران۔ جیسے ہی دارالامارہ پہنچے تو ایک دربان کھڑا تھا، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، فوراً کھڑا ہوا، کہا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہیں؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا آپ علی کے بھتیجے اور داماد ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتائیے۔ کہا اگر ہو سکے تھوڑا پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے ایک کوزے میں پانی لیا، پانی پیش کیا، جیسے ہی جناب مسلم کوزے کو چہرے کے سامنے لائے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون بہنے لگا۔ جیسے ہی وہ خون آلودہ ہوا، کہا نیا تازہ پانی دے دے، اس میں بہت زیادہ خون بہ گیا ہے۔ دوبارہ پانی لیا، پھر خون بہنے لگا، کہا اب پانی نہ دینا، لگتا ہے خدا یہی چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ رسیاں باندھ کے جناب مسلم کو دارالامارہ کے اندر لے گئے، سامنے تخت کے اوپر عبید اللہ بن زیاد بیٹھا تھا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ مسلم تم نے امیر کو جھک کے سلام نہیں کیا۔ کہا میرا امیر صرف حسین ہے، لا امیری سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، میں صرف حسین کو اپنا مولا مانتا ہوں، اسے اپنا مولا نہیں مانتا، اسے سلام نہیں کروں گا۔ فوراً عبید اللہ، بہت تفصیل ہے، عبید اللہ بن زیاد نے کہا جاؤ جا کے چھت پہ لے جاؤ اور مسلم کا سر قلم کر دو۔ انہوں نے ہاتھوں کو پشت پہ باندھا اور ایک مرتبہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے، بہت بلندی پہ، گھٹنے زمین پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا گردن سامنے لے آئے، ہم گردن قلم کریں گے۔ تو دیکھا جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے مولا حسین کو خط لکھا ہے مولا کوفے آ جائے، کب میں پچھتا رہا ہوں میرے مولا عراق آ رہے ہیں۔ یہ کوفہ ایسا نہیں کہ حسین یہاں آئے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہے آپ کے مولا حسین تو بہت دلیر ہیں، ساتھ میں عباس ہیں۔ کہا نہیں، مجھے اس بات پہ بھی صدمہ نہیں کہ مولا آ رہے ہیں، لیکن صدمہ اس بات پہ ہے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہ مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا بس بھائی، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کریں۔ وہاں جناب سید الشہداء مکے سے چل چکے ہیں، نہ جانے جناب عباس نے کیا دیکھا، کہا مولا کیا بات ہے، یہ چہرے پہ اتنا اضطراب کیوں ہے؟ میں نے بہت بزرگ عالم دین سے سنا، وہ کہتے ہیں جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے۔ کہا عباس میں 2 انگلیاں بلند کرتا ہوں، آپ انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ جب دیکھا نا اضطراب دیکھا جناب عباس نے، مولا حسین نے انگلیاں بلند کی، جناب عباس نے دیکھا، کہا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، گھٹنے زمین پہ ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مولا حسین نے کہا کہ عباس ذرا غور سے دیکھو۔ کہا مولا سر جھکا ہوا ہے، میں دیکھ نہیں پا رہا، کسی عمارت کی چھت پہ ہے، میرے طرف دیکھیے گا۔ اچانک جناب عباس نے کہا مولا لگتا ہے اس کی ماں زمین پہ بیٹھی ہے، کسی نے برقعے کا دامن پھیلا رکھا تھا، جب سر گرے گا تو میرے دامن میں آ۔ میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس یہ اس کی نہیں میری ماں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا کہ عباس ذرا غور سے دیکھیے۔ ایک مرتبہ جناب عباس دیکھ رہے ہیں، جب دیکھنے لگے تو ایک مرتبہ کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا آپ نے جس معجزے سے مجھے دکھایا میرا بھائی کس حالت میں ہے، مولا مجھے اسی معجزے سے وہاں پہنچا دے، میں اپنے بھائی مسلم کا دفاع کروں گا۔ ایک مرتبہ جلاد نے تلوار چلائی، سر قلم ہوا، زمین پہ آیا، بی بی نے آغوش میں لیا۔ جناب مسلم کے جسد کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ میں نے تمام کر دیا۔ آخری جملہ سنیں گے بس بھئی، یہ سارے جملے میری طرف دیکھ کے سن لیجئے گا۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس یہاں خیمے نصب کر دیں، خیمے نصب کر دیں، آج رات میں یہیں رکوں گا، ذرا ایک مرتبہ میری بہنوں کو بلا دو عباس۔
جناب عباس گئے جناب زینب کے پاس، کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جناب زینب آئیں، کہا بھیا کیا بات ہے؟ دیکھا مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دو۔ جناب رقیہ زوجہ ہے جناب مسلم کی، جناب امام حسین کی چھوٹی بہن ہے۔ کہا زینب ذرا رقیہ کو بلا دو۔ جناب زینب اس خیمے میں گئیں جہاں جناب رقیہ تھی، کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ جناب مسلم کی ایک یتیمہ بیٹی ہے، نام حمیدہ بتایا ہے، کچھ نے آتے کا لکھا۔ جناب رقیہ نے فوراً بیٹی کا ہاتھ تھاما، کہا بیٹی ماموں نے بلایا ہے۔ جیسے ہی بیوہ بہن کو آتا دیکھا، امام حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، میرے طرف دیکھیے گا، آگے بڑھے، جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا نا، جناب حمیدہ خاتون نے، ہاشمی بچی تھی، فوراً کہا مامو میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مامو جانیے آپ نے جیسے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ ایسے رکھا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حمیدہ سے ایک جملہ کہا، کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے۔ جملہ کہا جناب زینب سے، کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔ جناب زینب نے صندوقچی دی۔ اب روایت کے الفاظ ہیں، امام حسین نے صندوقچی سے 2 بالیاں نکالیں، اپنے ہاتھوں سے مولا حسین نے جناب حمیدہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں۔ جب بالیاں پہنائیں کہ بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ماموں زندہ ہے۔ روایت کہتی ہے قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی تھی، ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی تھی، وہ بچی دیکھ رہی تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ سن کے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے جملوں کو سنیں، میرے طرف دیکھیے۔ بچی بہت چھوٹی 3.5 برس کی، سمجھ گئی، بچی چاہتی تھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا، نئی بالیاں۔ جب شام غریبہ آئی، بچی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے۔ مجھے لوگ منع کر رہے نہ پڑھوں، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا۔ ایک جملے کی زحمت، وہ شام غریبہ میں بچی بی بی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا۔ میرے طرف دیکھیے، اتنے میں شمر آیا، اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی کے بالیوں کو اتارا۔ جناب سکینہ نے کہا